رواج یہ ہے کہ جب کسی اہم شخصیت کی سیرت نگاری یا اس کے حالات و واقعات کا تذکرہ مقصود ہو تو اکثر و بیشتر ابتدا اس کی ولادت سے کی جاتی ہے یا اس کے علاقے کا کچھ تذکرہ کر دیا جاتا ہے جہاں اس کی ولادت اور اس سے متعلق کچھ جغرافیائی تفصیلات معلومات درج کر دی جاتی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ اس دور اور اس علاقے کی مذہبی، سیاسی اور معاشرتی حالات کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس میں اس شخصیت کی ولادت اور پھر نشو و نما ہوئی۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور حیات طیبہ کے بارے میں جب ہم غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان نرالی ہے اور آپ کی سیرت مبارکہ کا معاملہ بالکل ہی مختلف ہے، کیونکہ آپ کا مبارک تذکرہ تو آپ کی ولادت سے بہت پہلے ہی سے چلا آ رہا تھا۔ گزشتہ امتوں میں بھی آپ کا چرچا تھا اور آپ کی شخصیت گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی نزدیک جانی پہچانی تھی، اور اس حقیقت کو جاننے کے لیے کسی تاریخی کتاب کی ورق گردانی کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ حقیقت تو خود قرآن کریم سے ثابت ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور جب اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جو کچھ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس وہ رسول آئے جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والا ہو، تو تم سب اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد و نصرت کرو گے۔ فرمایا، کیا تم سب نے اقرار کیا اور اس میرے عہد کو قبول کیا؟ ان سب نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، پھر اب تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو کوئی اس عہد اقرار کے بعد پھر جائے تو یقیناً وہی لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گزشتہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ عہد لیا گیا کہ اگر ان کے دور میں ہی آپ کا ظہور ہو گیا تو اپنی نبوت چھوڑ کر آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ ہی کی اتباع کریں گے۔ اس طرح اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام جب اللہ کے حکم کی تعمیل میں دونوں تعمیر کعبہ میں مشغول تھے، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا و مناجات کے دوران یہ دعا بھی کی، انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب و حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبہ والا حکمت والا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے ان ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے، اگرچہ اس سے قبل یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اس کی قبولیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی شکل میں ہوئی۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 600 سال پہلے گزرے ہیں، قرآن کریم میں ان کے بارے میں تذکرہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں خوشخبری سنائی۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت سے خاتم النبیین لکھا ہوا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کا خمیر تیار ہو رہا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الہی میں ازل سے ہی خاتم النبیین تھے، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام اس وقت تخلیقی مراحل میں تھے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چونکہ سابقہ کتب سماویہ میں موجود تھا، اس لیے اہل کتاب آپ کی بعثت و رسالت سے بخوبی واقف تھے اور آپ کی شخصیت ان کے نزدیک خوب جانی پہچانی تھی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اس بات کا تذکرہ موجود ہے، مثلا ارشاد ربانی ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ایک کتاب قرآن حکیم ان کے پاس آئی جو تصدیق کرتی ہے اس کتاب جو ان کے پاس تھی، حالانکہ پہلے یہ خود کافروں پر فتح چاہتے تھے، اور جب وہ چیز آ گئی تو باوجود اس کو پہچان لینے کے اس کا انکار کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ یعنی یہ یہود مدینہ
جب کسی جنگ کے موقع پر مشرکین سے شکست کھا جاتے تو دعا کرتے کہ اللہ آخری نبی کو جلد مبعوث فرما تاکہ اس کے ساتھ مل کر ہم ان مشرکین پر غلبہ اور فتح حاصل کر سکیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان کے علم میں تھی اور اس چیز سے خوب واقف تھے، مگر اس کے باوجود محض حسد کی وجہ سے انہوں نے کفر کیا۔ اس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہے، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ تو اسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر اسے چھپاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی حقانیت و صداقت ان اہل کتاب کے ہاں اس قدر معروف اور یقینی تھی، اور وہ اس طرح آپ کو جانتے تھے اور پہچانتے تھے کہ جس طرح بغیر کسی شک و شبہ کے وہ خود اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اپنے پاس تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری ایک مختصراً انٹروڈکٹیو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ویڈیو۔ ملتے ہیں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔